کہ ہم جو یہاں پہ رہنے والے ہیں، ہم تو یہاں پہ جو تمام علماء ہیں اور تمام جو مشائخ ہیں ان کو ہم مان کے، ان کو سن کے، ان کو اپنی بات کے اوپر ان سے گائیڈنس لے کے ہم آگے چلنے کے والے لوگ ہیں۔ اور یہاں پر اب آج تو شاہ محمود قریشی صاحب تشریف رکھتے ہیں جو کئی ٹوپیاں پہنتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ تو وہ ہیں ہی ہیں، لیکن ہمارے جو مشائخ کا جو سلسلہ ہے اس میں جو ان کا ایک قد ہے، جو ان کی اپنی ایک گدی ہے، اس سے ظاہر ہے کوئی انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی جو علماء سے جب بھی بات کرنے کا موقع ملا، اور آج تو سارے ہی چونکہ یہاں انٹرفیتھ ریلیجن کے لوگ ہیں، یہ جس خطے میں ہم بسے ہوئے ہیں، جسے آج ہم مملکت پاکستان کہتے ہیں، یہ تمام خطہ مرہون منت ہے۔ آج کی جو ہمارے مذہبی عقیدے ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر امن آشتی خانقاہوں درباروں سے نکلیں۔ ہمارے ہاں جو تاثر بن گیا ہے کہ پاکستان میں یا ہندوستان میں اسلام کو تلوار سے پھیلا ہے، تو ایسا تو قطعی نہیں۔ ہم تو داتا علی حجویری، بابا فرید شکر گنج، بہاؤالدین ذکریہ، ملتان کے جو صوفیاء کرام کے سلسلے ہیں، ہم لوگ تو ان کے ماننے والے ہیں، اور ان کے وسیلے سے ہم اس عظیم مذہب سے روشناس ہوئے ہیں۔ اور یہ جو سارے صوفی تھے، یہ جو سارے خانقاہیں ہیں، یہ ان کی بنیاد دو تھی۔ ایک ان کی بنیاد وحدانیت تھی، لا الہ الا اللہ، اور دوسری ان کی بنیاد انسانیت تھی۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر بھی خطاب کیا گیا ہے وہ رحمت للعالمین کے نام سے کیا گیا ہے، کہیں پر بھی رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ رحمت للعالمین کہا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہ بنیاد ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ جو اسلام ہے اس کا تو مطلب ہی سلامتی ہے، اور سلامتی کو لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے اس کو لے کر ہمیں آگے چلنا ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ سیاست کی اتنی ملاوٹ ہو گئی ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ مسائل ہیں، اور اصل میں میری درخواست یہ ہوگی علماء سے کہ وہ اس چیز کے اوپر بہت غور کریں کہ وہ مطلب ہی سلامتی ہے، اور وہ نبی جس کو ہم مانتے ہی رحمت ہے پوری انسانیت کے لیے، ان کے نام کے اوپر جس طریقے سے سیاست کی جا رہی ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ پھر یہاں پر جس طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے دو بڑے فیصلے ہیں، ہم نے لاہور کے جو فسادات ہوئے، پھر فیصلہ آباد میں دونوں فسادات ہوئے، اور دونوں میں سپریم کورٹ نے یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے اس کے بلاسفمی کا استعمال کیا گیا۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ ہم اتنے بڑے اپنے رحمت سرکار دو عالم کے نام کو اتنے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کریں؟ اس کے اوپر گفتگو کرنا، اس کے اوپر بات چیت کرنا علماء کا کام ہے، راستہ دکھانا علماء کا کام ہے، آگے لے کے جانا علماء کا کام ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا جو ہے وہ اس نظر سے دیکھے جہاں پہ دو معاملات ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، جتنے بڑے وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا جو بھی اقدام وہ لیتے ہیں وہ کوئی سیاسی مقصد کے لیے نہیں لیتے۔ ابھی رحمت العالمین اتھارٹی بنی ہے، اس سے پہلے ہمارا فارن آفس اور جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے اسلاموفوبیا کے اوپر کام کیا ہے، یہ تمام لوگ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کی مقصد کوئی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نمبر بنانا ہے یا ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے، یہ ویسے ہی اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اس حکومت نے جتنا کام آ کر کے کیا ہے، چاہے وہ اسلاموفوبیا کا معاملہ ہو، انٹرنیشنلی
جو ہماری باہر کی قوتیں ہیں ان کو یہ روشناس کرانا ہو کہ ہمارے لیے کیوں سینسٹیوٹی ہے کہ آپ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے احترام سے لیں کہ ہم سب ان کے عشق میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ماں باپ اپنی مال ہر چیز سے بڑھ کر جانیں. دوسری طرف یہ ہمارا انٹرنل ہمارا فرض ہے, ہمارے علماء کا فرض ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی شدت پسندی کو مسترد کر دیں جو وہ مذہب کے نام کے اوپر ہو, کیونکہ شدت پسند جو مسلمان ہے وہ تو اسلام تو نام ہی توازن کا ہے, تو اگر توازن نہیں ہوگا تو وہ اس کی جو مذہب کی روح ہے وہ پوری نہیں ہوتی. یہ بحث ہمارا اپنا کام ہے یہاں پہ کہ انٹرنل ہم اس کو لے کر کے آگے بڑھیں اور ہمارے علماء جو ہیں وہ اس کو لیڈ کریں, اور جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اقوام متحدہ ہے یا باقی جگہوں کے اوپر ہے وہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کو آگے لے کے بڑھے. تو میں اس کوشش کے اوپر خبیر آزاد صاحب کو, اس کوشش کے اوپر اپنی انٹرفیتھ جو ہماری ڈویژن ہے منسٹری آف ریلیجس افیئرز کی ان کو اور آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسے عمل کا حصہ ہے جو بنیادی طور کے اوپر اس وقت ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے, اور یہی وہ طریقہ کار ہے جس کے اوپر چل کے ہم گفتگو کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ وہ کہا ہے نا کہ گفتگو کیجئے فکر انسانی, فطرت انسانی ہے. شکیب جلالی کا شعر ہے کہ گفتگو کیجئے فطرت انسانی ہے شکیب, جالے لگ جاتے ہیں بند مکانوں میں. تو گفتگو کیجئے, گفتگو سے معاملات آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.